دیکھیں میڈیا کی وجہ سے ہوا کیا ہے، میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ دنیا سمٹ گئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، ایک پوری دنیا سمجھیں ایک پورا ایک گاؤں بن گیا۔ اب امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص اس وقت آپ سے براہ راست بات کرنا چاہے تو براہ راست بات کر سکتا ہے، وہ آپ کو براہ راست امریکہ کے نظارے دکھانا چاہے تو براہ راست امریکہ کے نظارے دکھا سکتا ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا شخص اور امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص آپ سمجھیں ایسا ہی جیسے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ دنیا پہلے بھی اتنی ہی وسیع تھی، یہ امریکہ پہلے بھی موجود تھا، کینیڈا پہلے بھی موجود تھا، انگلینڈ، دبئی، یہ سارے ملک پہلے بھی موجود تھے جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، اور اب بھی ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں چونکہ ہم نے امریکہ دیکھا ہوا نہیں تھا، ہم نے لوگوں کا لائف اسٹائل دیکھا ہوا نہیں تھا، ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی بھی نہیں تھیں، تو ہمیں وہ مسائل بھی فیس نہیں کرنے پڑے جو ہمیں ابھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں امریکہ کو دیکھنے کے بعد، کینیڈا کو دیکھ لینے کے بعد، انگلینڈ کو دیکھ لینے کے بعد جو مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ جب تک ہم نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ کو نہیں دیکھا تھا ہمیں ان مسائل کا سامنا نہیں تھا۔ ہم جو متاثر ہو رہے ہیں نا، ہم ہر لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دو پہلوؤں پہ بات کر رہا ہوں، ایک ہمارا معاشی پہلو، ایک ہمارا اخلاقی پہلو۔ معاشی پہلو ہم کیسے متاثر ہو رہے ہیں میڈیا سے؟ دیکھیں میڈیا جب آپ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا پر ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں وہ ڈالیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کی وہ چیزیں پوسٹ کریں جس میں وہ اچھا دکھ رہا ہو، جس میں اس کے معاملات بڑے اچھے ہوں، جس میں وہ بڑا صاف ستھرا دکھ رہا ہو، جس میں اس کے معاملات بڑے صاف ہوں۔ حقیقت میں وہ آف کیمرہ کیسا ہے، سوشل میڈیا پہ کوئی یہ پوسٹ نہیں کرتا۔ اب میڈیا کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، لوگوں کے پاس بنگلے ہیں، لوگوں کے پاس بینک بیلنس ہے، لوگ جناب کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی کینیڈا جا رہا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ امریکہ، کینیڈا پہلے بھی جاتے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا زیادہ، اس لیے کہ میڈیا، ہمارے پاس سوشل میڈیا نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس گاڑیاں پہلے بھی تھیں، لیکن ہم زیادہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں تھے کہ یار سامنے واسطہ ہی نہیں پڑتا تھا۔ لوگوں کی لگژری لائف پہلے بھی تھی، لیکن ہمارا واسطہ نہیں پڑا تھا، ہم نے وہ لگژری لائف دیکھی نہیں تھی، تو بس ہم اپنی زندگی میں ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب جب سے ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس فارچونر ہے، اس کے پاس V8 ہے، اس کے پاس ریوو ہے، اس کے پاس آئی فون کا فلاں ورژن ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کا بنگلہ ایسا ہے، اس کا گھر ایسا ہے، ہر یوٹیوبر آ کے اپنا بنگلہ دکھا رہا ہے، ہر جناب سوشل میڈیا پہ آنے والے اپنی گاڑی دکھا رہا ہے، ہر یوٹیوب پہ آنے والا بتا رہا ہے میں نے اتنے لاکھ کما لیے، میں نے اتنے ڈالر کما لیے، میں نے اتنے ہزار کما لیے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہر بندہ ڈپریشن میں جا رہا ہے، ہر بندہ ڈپریشن میں جا رہا ہے کہ یار یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کی 20 سال عمر ہے، یہ دیکھو مہینے کے یہ $1000 بنا رہا ہے، اب میری 40 سال عمر ہو گئی، میں نے ابھی تک مہینے کے $1000 نہیں کمائے۔ یہ دیکھو یار یہ کل کا بچہ ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، اس نے جناب ایک ہفتے میں $100 کما لیے، میں نے کبھی زندگی میں ہفتے میں $100۔ بھائی آپ جب سوشل میڈیا نہیں تھا نا، اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہفتے میں $100 کماتے تھے، اس وقت بھی بہت سارے لوگ $100 ہفتے میں کماتے تھے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی سکون میں تھی۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے تو آپ ٹینشن میں آ رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ حلال حرام کا فرق مٹتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب
مقصد، ہدف، آبجیکٹو، گول وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ میکسیمم جتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو کماؤ. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام. یہ وہی دور ہے. اتنی ایپلیکیشنز آ گئی ہیں ہمارے پلے اسٹور میں کہ آپ اس میں انویسٹ کرو تو اتنے ڈالر کما لو گے، اس میں انویسٹ کرو تو یہ کر لو گے، اس میں انویسٹ کرو تو یہ کر لو گے. اور روزانہ کوئی پتہ نہیں کتنی ایپلیکیشنز نئی نئی آ کے تو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب اس ایپلیکیشن میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اس ایپلیکیشن پر ریسرچ کر کے فارغ ہوئے نہیں ہوتے ہیں کہ اگلے دن نئی ایپلیکیشن کا سوال آ جاتا ہے کہ اس ایپلیکیشن میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اب اس پہ ریسرچ کر کے فارغ ہوئے نہیں ہوتے، تیسری ایپلیکیشن آ جاتی ہے مفتی صاحب اس ایپلیکیشن میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر مزید اس سے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ستم بالائے ستم،